میں یہ چاہتا ہوں کہ مہار ساجد کو اس طرح سے یاد رکھا جائے کہ مہار ساجد ایک ایسا انسان تھا جس کے دل میں انسانیت کا درد تھا، جس نے اپنی ذات سے بڑھ کے کچھ کرنے کی کوشش کی۔ آپ دیکھیں ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے پاکستانیوں کے ساتھ، ہمیں دنیا سے کٹ آف کر دیا گیا ان کنٹریز کے اندر جن کنٹریز کے اندر آپ کی لیبر کلاس کی جو ہے وہ اویلیبلٹی زیادہ ہے۔ وہاں پہ جب آپ اترتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ لے کے تو آپ کو ٹریٹ بھی تھوڑا ڈفرینٹ کیا جاتا ہے۔ اپنے تو جب اسٹوڈنٹس کو میں خود سے بھی آگے نکلتا دیکھتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میرے ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے مجھ سے بھی زیادہ اسپیڈ سے گروتھ کیا۔ جو گورا پڑھاتا ہے کنٹینٹ اسٹریٹجیز اور جو ہم دیکھتے ہیں اس میں مطلب زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو میجورٹی لوگ ہیں ان کو انگلش آتی نہیں ہے تو وہ گورے کو سن نہیں سکتے۔ اب ان لوگ اور زیادہ تر کنٹینٹ کریٹرز ہیں وہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سوچ ود مسعود رضا میں خوش آمدید۔ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج جو میرے ساتھ مہمان ہیں وہ مہمان بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، استاد بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور میں آج کی پوڈ کاسٹ میں بے حد خوش ہوں کہ وہ میرے روبرو بیٹھے ہیں۔ ویسے تو ان سے ٹائم لینا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ پاکستان میں کم ہی پائے جاتے ہیں، لیکن آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اسپیشلی آج کی پوڈ کاسٹ میں آپ کے لیے بہت کچھ ہوگا۔ اسپیشلی جو کانٹینٹ کریشن کے حوالے سے لوگ پریشان ہیں، یوٹیوب کے حوالے سے پریشان ہیں، جو کہتے ہیں جی کہ انسٹاگرام کی ریلز نہیں چلتی، یوٹیوب کا چینل نہیں چلتا یا چلانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آج مکمل ہم ایک رہنمائی ان سے لیں گے، اور ہم خود بھی ان سے سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے چینل کو ایک کامیاب چینل بنا سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مہر ساجد افضل صاحب، جن کے کئی تعارف ہیں۔ وہ ایک آئی ٹی ایکسپرٹ بھی ہیں اور ایک ٹریولر بھی ہیں، بہت اچھے ٹریول لاگ وہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک استاد بھی ہیں، اور اسپیشلی کانٹینٹ کریشن کے حوالے سے وہ ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے اور اس پہ وہ رہنمائی کرتے رہتے ہیں لوگوں کی، اور ملینز میں ان کی ویڈیوز جاتی ہیں جو کانٹینٹ کریشن کے حوالے سے ہیں۔ تو آج ہم اس پوڈ کاسٹ میں ان سے رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے کہ ہم کس طرح سے کانٹینٹ کریشن کو ایک اچھا سورس آف انکم بنا سکتے ہیں۔ ویلکم ٹو سوچ ود مسعود رضا، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں مسعود بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سر۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی بہت زیادہ مصروفیات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور ہماری بڑی خواہش تھی، کافی عرصے سے ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کے روبرو بیٹھا جائے۔ تو جو میں نے آپ کا تعارف کروایا کہ آپ ایک ٹریولر بھی ہیں، ایک ہسٹورین بھی ہیں، ایک آئی ٹی ایکسپرٹ بھی ہیں، ایک استاد بھی ہیں اور یوٹیوبر بھی ہیں، تو اتنی چیزیں کیسے مینیج کرتے ہیں؟ مسعود بھائی، ہماری جو زندگی ہے، جو آج ساجد آپ کے سامنے بیٹھا ہے، ساجد افضل، یہ اس پہ حالات و واقعات کے وہ چپیڑیں پڑی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ بچپن سے لے کے آج تک لوگوں نے انفلوئنس کیا، محلے دار، آس پاس کے لوگ، والدین کی تربیت، اساتذہ کا کنٹریبیوشن۔ ہر انسان جو ہے نا وہ جب اس اسٹیج تک پہنچتا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی ایک کہانی اٹیچڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ سب چیزیں کرتے کرتے، جیسے ہسٹری ہے، مجھے بچپن سے شوق ہے۔ میٹرک میں بہاولپور میں ہوا کرتا تھا، وہاں پہ ہم لائبریری تھی، ایک گورنمنٹ کی لائبریری تھی، وہاں سے میں بکس لے کے پڑھا کرتا تھا۔ پرائیویٹ لائبریریز میں میرے اکاؤنٹ ہوا کرتے تھے۔ سوشل میڈیا تھا نہیں اس ٹائم، انٹرنیٹ اتنا ہوتا نہیں تھا، فونز اتنے ہوتے نہیں تھے، تو کتابوں میں وقت صرف کیا کرتا تھا۔ تو ہسٹری کا وہاں سے مجھے شوق ہوا، اور وہ پھر اوور دا پیریڈ آف ٹائم میں ہسٹری پڑھتا گیا، دیکھتا گیا۔ ابھی بھی میں رات کو اکثر سوتا ہوں تو میری سونے کی پریکٹس کیا ہے کہ میں کسی ورلڈ وار کی ہسٹری، کسی اہم واقعے کی ہسٹری، کوئی وائکنگ کی ہسٹری لگا کے اس کو یوٹیوب پریمیم کے اوپر اسکرین آف کر کے تکیے کے ساتھ رکھ کے سنتا سو جاتا ہوں۔ اچھا، یعنی کہ کتاب پڑھنے کی بجائے اب وہ آڈیو بکس یا آڈیو لسننگ کی طرف آ گئے ہیں، کیونکہ اب ٹیکنالوجی چینج ہوتی جا رہی ہے۔ کتابیں کم پڑھتا ہوں میں، ایک آدھی کتاب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں ساتھ ساتھ، لیکن لسننگ زیادہ کر رہا ہوتا ہوں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ افیکٹو بھی ہے کہ جو بات سنی ہوئی بات ہے وہ زیادہ لمبے عرصے تک یاد رہتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا ریڈنگ۔ باقی کنٹینٹ کریشن لائک ایز اے ہابی اسٹارٹ کیا تھا، اور کرتے آج الحمدللہ لرن ود مہار کا گروپ چلا رہے ہیں، جس کے اندر مور دین 30,000 پیپل میرے اسٹوڈنٹس ہیں، وہاں پہ سیکھتے ہیں مجھ سے۔ اپنے تو جب اسٹوڈنٹس کو میں خود سے بھی آگے نکلتا دیکھتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میرے ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے مجھ سے بھی زیادہ اسپیڈ سے گروتھ کیا، اور اگین کنٹینٹ کریشن جو ہے وہ اس پہ بہت ساری کمپلیکسٹیز ہیں جو کہ ہم آج ڈسکس کریں گے۔ نیچ کیا ہے، ٹاپک کیا ہے، کمپٹیشن کیا ہے، وہ ساری چیزیں ملا کے ایک بندے کی پرسنل اسکل سیٹ کیا ہے، پھر ایک کنٹینٹ کا جو ہے وہ چہرہ نکل کے آتا ہے، اور وہ کسی کی سکسیس زیادہ کم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو سافٹ ویئر آرکیٹیکٹ میں بائی پروفیشن ہوں، میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی تھی، ماسٹرز کیا تھا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، پھر میں سافٹ ویئر انجینئر
لاہور میں کام کرتا رہا, نیٹ سول ٹیکنالوجیز میں گیا, پاکستان کی ایک بڑی مشہور کمپنی ہے اوانزا سولوشنز, وہاں پہ میں نے ایز اے سافٹ ویئر ڈیولپر کام کیا. افریقہ گیا, یورپ گیا, امریکہ گیا, گلف کنٹریز میں کام کیا, تو وہ ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر ملا. تو الحمدللہ میں وہ یہی بات کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. اس نے کہاں سے اٹھایا, ایک ملتان کا ایک چھوٹا سا محلہ ہے, محلہ دیوان باغ, جہاں پہ میرا ہمسائے اور میرے آس پاس کے لوگ ہوا کرتے تھے. کوئی الیکٹریشین ہے, کوئی مکینک ہے, کوئی پرچون والا ہے, کوئی کباڑی کی ریڑھی لگانے والا. یہ میرے دوست ہوا کرتے تھے بچپن کے, ابھی بھی میرے دوست ہیں, ابھی میں ان کے پاس جاتا ہوں, ابھی بھی ہم بیٹھتے ہیں, میں اکثر ان کے ساتھ پکچرز بھی اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کرتا ہوں. تو وہاں سے اللہ پاک نے جو ہے وہ ترقی دی, اور کہیں پہ ہم امریکنس کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں, یا ان کو کاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں, یا ان کے ساتھ آئیڈیاز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے یہاں سے اٹھا کے وہاں پہنچایا, ورنہ انسان بذات خود کچھ نہیں ہے. بالکل, اگر آپ کے پاس اللہ کا کرم نہ ہو آپ کے اوپر, تو پھر انسان بذات خود کچھ نہیں ہے. اور جب میرا خیال ہے کہ اس کا کرم ہوتا ہے تو پھر یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کس آپ علاقے سے بلانگ کرتے ہیں, یا آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا. اور پھر جب کرم ہوتا ہے تو پھر ہو جاتا ہے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ماہر ساجد افضل کون ہے, تو آپ کیا پسند کرتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے یاد کیا جائے, یا آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو لیگیسی ہے اس کو کس نام کے ساتھ, کس تعارف کے ساتھ یاد رکھا جائے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ماہر ساجد کو اس طرح سے یاد رکھا جائے کہ ماہر ساجد ایک ایسا انسان تھا جس کے دل میں انسانیت کا درد تھا, جس نے اپنی ذات سے بڑھ کے کچھ کرنے کی کوشش کی. اور میری ایک خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے, ایک تو میرا یہ ٹریولر ہوں تو دنیا ساری گھوم لوں, وہ تو میری ایک خواہش ہے, لیکن مرنے سے پہلے ایک ایسا ادارہ بنا جاؤں جس کے اندر جو سیلف گورننس کا ادارہ ہو. یعنی کہ میرا ایک آئیڈیا ہے کہ بجائے کہ آپ لوگوں کو روٹی کھلانے کے, دال دینے کے, لوگوں کی فزیکلی پیسے دے کے ہیلپ کرنے کے, آپ کسی غریب خاندان کا ایک بچہ پکڑیں اور اس بچے کی ذمہ داری اٹھا لیں, اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک کی. آپ اس بچے کو اگر جو ہے پڑھا دیں گے, اس بچے کو اگر کیپیبل کر دیں گے, آپ وہ پورے اس خاندان کو اپلفٹ کر دیں گے. وہ بچہ جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو بھی دیکھے گا, اپنی بہنوں کو بھی دیکھے گا, اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی دیکھے گا. تو ایسا ایک ادارہ قائم کر دیا جائے جو کہ کہیں سے چندہ نہ لیتا ہو. فار ایگزامپل ایک پراپرٹی لے کے اس کو رینٹ آؤٹ کر دیں, اور اسی پراپرٹی کے رینٹ سے وہ ادارہ چلتا ہو, یا کوئی بزنس ہو جس بزنس کے پروفٹ سے وہ ادارہ چلتا ہو, ٹھیک ہے, تاکہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو. اور وہ یہ کام کرے ایز پر دا کیپیسٹی 50, 100, 1000 جتنے بچوں کو وہ لے سکتا ہے وہ لے کے ان کو گرو کروا دے. تو یہ میرا خواب ہے کہ اگر مر جاؤں تو مرنے کے بعد مجھے اس ادارے کے نام سے یاد رکھا جائے. تو ٹریولنگ کا شوق کب سے ہوا؟ سر ٹریولنگ کا شوق پاکستان سے جب میں گیا تو میں نے جب دنیا دیکھی تو آئی واز سنگلڈ آؤٹ. میں یہاں تھا, میں ایک ڈفرنٹ ماہر ساجد تھا. میرا پہلا کنٹری تھا یوگینڈا. افریقہ کا بڑا چھوٹا سا کنٹری ہے لیکن بہت پیارا کنٹری ہے, اور بڑے پیارے لوگ ہیں وہاں پہ. اب ہوتے تو سکن کے کالے ہیں لیکن بڑے پیارے لوگ ہیں. میں جب وہاں گیا تو میری ایک لوکل مینٹیلٹی تھی, میری ایک براٹ اپ تھا یہاں کا. I was not being adjusted in those people. میں ان لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا جیسے لگتا ہے یار تھوڑا سا ڈفرینس ہمارے کے درمیان. یار میں کچھ عرصہ رہا تو مجھے پتہ لگا کہ انسان جو ہے وہ انسانیت سے پہچانا جاتا ہے. اور دین آئی اسٹارٹیڈ مولڈنگ مائی سیلف. مجھے اپنی مسٹیکس سامنے آنا اسٹارٹ ہوئی, اور میں سمجھتا تھا کہ میں ان لوگوں میں سنگلڈ آؤٹ ہوں. پھر جب میں نے وہاں سے ملٹیپل کنٹریز میں ٹریول کیا, عرب کنٹریز میں گیا, یورپین کنٹریز میں گیا, تو وہ سوچ کا جو پیرامیٹر تھا, وہ جو دیکھنے کا اینگل تھا نا, لینس تھا, وہ براڈر ہوتا گیا. پہلے میں زمین کو زمین پہ اگر بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کو زمین بہت بڑی نظر آئے گی, لیکن اگر اس کو چاند سے بیٹھ کے دیکھیں گے تو آپ کو بلو زمین نظر آئے گی. اگر آپ اس کو مارس سے بیٹھ کے دیکھیں گے تو آپ کو چھوٹا سا ڈاٹ نظر آئے گا. تو آپ کا پرسپیکٹیو بڑا ہو جائے گا. جب وہ پرسپیکٹیو بڑا ہوتا گیا اور دنیا گھومتا گیا تو مجھے پتہ لگا کہ یار ایک چیز ہے انسانیت, پھر آپ مذہب. تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, لیکن نان مسلم بھی رہتے ہیں دنیا کے اندر, وہ بھی. تو ایسے معاشرے بھی ہیں جہاں پہ لوگ مل کے رہتے ہیں, لیکن لوگ ایک دوسرے کے عقائد کے اوپر ڈسکشنز نہیں کرتے, عقائد کے بارے میں ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں, لیکن اٹ از پاسبل ٹو کو ایگزسٹ. وہ ایک دوسرے کو ڈومینیٹ نہیں کرتے. وہ یہ ایک تھاٹ تھی جو میرے اندر بڑی چینجز لے کے آئی. میں نے دوبارہ سے اسٹڈی کرنا شروع کیا ریلیجن کو, اور اللہ کے بڑا قریب ہوتا گیا اس کو اسٹڈی کر کے. اس زمانے میں مجھے یاد ہے, مجھے ایک کرسچن کپل جو ہے وہ کرسچینٹی کی تبلیغ کرنے آیا کرتا تھا. میں اسے کہتا تھا آئیں بیٹھیں کریں تبلیغ. انہوں نے تقریباً 5-6 مہینے مجھ پہ لگائے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ بندہ نہیں قابو آنے والا. میں ان سے کاؤنٹر کویشچن کیا کرتا تھا, میں اپنی اسٹڈیز کو امپروو کیا کرتا تھا, ٹھیک ہے. تو آئی واز آلویز اوپن ٹو دا ڈیبیٹس.
اوپن کلچر یہ مجھے تھوڑا سا باہر جا کے ڈفرینس محسوس ہوا. پھر دنیا میں مجھے جو ہے وہ گھوم کے پتہ لگا کہ یار آپ ٹریولنگ سے سیکھتے بہت کچھ ہیں. یہاں سے مجھے جستجو پیدا ہوئی کلچرز کو ایکسپلور کرنے کی. اب میں ترکی گیا تھا لاسٹ ٹائم جب ترکی. اچھا ایک منٹ میں آپ کو یہاں سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں. تو کیا ڈفرینس محسوس ہوا ایک ایسے ملک سے آپ کا تعلق ہو جہاں پہ 95% پرتشدد مسلمان ہوں, جہاں پہ 95% جو آبادی ہے وہ مسلمان ہو, اور مسلمان بھی ایکسٹریم والے جو چھوٹی چھوٹی بات پہ بندہ قتل کر دیتے ہیں. ابھی آپ نے ریسنٹلی 2 واقعات دیکھے کہ چھوٹی سی بات کے اوپر انہوں نے بندے کو زندہ جلا دیا. تو پھر ایک ایسی جگہ پہ جا کے, ایک ایسی جگہ سے تعلق ہوتے ہوئے دوسری جگہوں پہ جا کے ان کے ریلیجن کے بارے میں پڑھنا اور اپنے پر قائم رہنا, کیا ڈفرینس محسوس کیا آپ نے؟ سر جب آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں, دیکھیں الحمدللہ میں اپنے ریلیجن پہ اتنا قائم اور اتنا مستحکم ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پڑھا ہے ریلیجن کو, میں نے اسٹڈی کیا ہے, مختلف سورسز سے اسٹڈی کیا ہے, مختلف لوگوں کی رائے سنی ہے, اور اللہ پاک کے دیے عقل کے مطابق میں نے اس کو پرکھا ہے. اور جب آپ اس طرح سے اپنے تھاٹس کو, اپنے عقائد کو جو ہے وہ مستحکم کرتے ہیں نا, پھر آپ کو ہلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے عقائد سے, کیونکہ آپ نے کسی کے کہنے پہ عقیدہ نہیں بنایا, آپ نے اس عقیدے کے پیچھے محنت کی ہے, اس عقیدے کو پڑھا ہے, اس عقیدے کے اوپر جو ہے وہ آپ قائم ہوئے. اچھا مجھے یہ جو ہماری آج کی سوال ہے آپ کا, میں اس میں ذمہ دار سمجھتا ہوں کچھ ہماری ماضی کی پالیسیز کو, اور اسپیشلی یہ جو وار آن ٹیرر کے بعد کا عرصہ ہے نا سر, آپ دیکھیں ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے پاکستانیوں کے ساتھ. ہمیں دنیا سے کٹ آف کر دیا گیا. 2 ہی طریقے ہیں, آپ دوسروں کی جب آپ دوسروں کی رائے کو سمجھیں گے نا, آپ میں ٹھہراؤ پیدا ہوگا, آپ میں بات سننے کا حوصلہ پیدا ہوگا جب آپ دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے. اگر آپ دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ ہی نہیں کریں گے تو آپ سنیں گے ہی نہیں, تو آپ اپنے ہی تھاٹ پروسیس ہے اس کے اندر پکے ہوتے جائیں گے, کیونکہ آپ کو وہی بتایا جا رہا ہے, اور پھر آپ کی جنریشنز بڑی ہوتی جا رہی ہیں اور ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں آپ. اب آپ کا 9/11 کے بعد سے آپ وار آن ٹیرر میں جب سے شامل ہوئے ہیں, آپ کے اوپر سفری پابندیاں لگی ہیں, آپ کا پاسپورٹ ڈی رینک ہوا ہے. اس سے پہلے آپ کے بچے زیادہ ٹریول کرتے تھے, باہر جاتے تھے. یہاں پہ جو سیکیورٹی کے کنسرنز پیدا ہوئے, اس کی وجہ سے فورن ٹورسٹ نے یہاں آنا بند کر دیا. یعنی کہ ہمارے لوگ بھی باہر جانا بند ہو گئے, باہر کے لوگ بھی یہاں آنا بند ہو گئے. تو 15 سے 20 سال کا جو عرصہ ہے اس کے اندر آپ کا دنیا کے ساتھ انٹریکشن کٹ آف ہو گیا. تو وہ 3 سے 4 جنریشنز جو اس ٹائم میں بڑی ہو گئیں, ان میں سے بہت کم نے ویری لیس انٹریکشن ود دا ویسٹرن ورلڈ, فزیکلی آپ دیکھا. اچھا پھر درمیان میں آ گیا سوشل میڈیا کا بوم. سوشل میڈیا نے, اب اس کے الگوریدمز اب بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا, یہ آپ کو وہ دکھاتا ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ اپنے عقائد میں پکے ہوتے جاتے ہیں, کیونکہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اسی طرح کا کنٹینٹ آپ کو ریکمینڈ ہوتا رہتا ہے. بالکل. تو سوشل میڈیا نے آپ کو ایک ہاف بیکڈ نظریہ دکھایا, اس نظریے کو پھر ری انٹرپریٹ کیا گیا ہمارے لوکل جو لوگ ہیں ان کی طرف سے, اور اس کو ایک مرغوبہ سا بنا کے ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا. لیکن جب آپ فزیکلی ٹریول کرتے ہیں, ان لوگوں سے ملتے ہیں, اب ایک کنسیپٹ ہم لیتے ہیں کہ جی فیملی کلچر ویسٹ کا بڑا خراب ہے. ویسٹ کے اندر بھی آپ کو لوگ ملتے ہیں, میجورٹی لوگ ملتے ہیں جو اپنے پیرنٹس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں. بالکل. بہت سارے لوگ. لیکن ہمارے پاس کیا کلچر ہے, نہیں وہاں پہ اولڈ ایج ہومز ہوتے ہیں. بھائی اولڈ ایج ہومز جو ہوتے ہیں وہ ان کے کلچر کا پارٹ ہیں, لیکن میں انہیں ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن سمجھتا ہوں, کیونکہ میں دیکھ کے آیا ہوں. بالکل. جیسے آپ بچے کو اسکول بھیجتے ہیں, اسکول میں بچے کی کیئر ہوتی ہے. اگر اولڈ ایج ہومز کے اندر آپ اپنے والدین کو, آپ آفس میں جا رہے ہیں, وہ گھر میں اکیلے ہیں, آپ انہیں اسکول کی طرح اولڈ ایج ہوم میں بھیجیں, ایک اسپیسیفک ٹائم کے بعد وہاں پہ ان کی کیئر ہو, اس کے بعد آپ انہیں گھر لے آئیں شام میں, جیسے بچہ اسکول سے گھر آتا ہے, تو مطلب آپ کی تو ہیلپ آؤٹ ہوئی نا. بالکل. اور آپ نے ان پہ پیسے انویسٹ کیا, آپ نے ان کے اوپر جو ہے وہ اپنی کنٹریبیوشن انویسٹ کی, تو اٹس اے پازیٹیو پارٹ. تو مجھے نہیں لگتا کہ ویسٹرن لوگ اپنے والدین کی کیئر نہیں کرتے, انہیں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس سوشل میڈیا کے تھرو یہی کنسیپٹ بنایا گیا. تو ایجوکیشن سسٹم ان کی. اچھا ایک بڑی چیز جو میں نے نوٹ کی, وہ کہتے ہیں کہ یار تم عقیدہ تمہارا کیا ہے, تمہارا ریلیجن کیا ہے, یہ تمہارا اور تمہارے اللہ کا معاملہ ہے, اس کا کنسرن نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ان کا کانسیپٹ نہیں ہے, یہ اسلام کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ آپ کا جو معاملہ ہے آپ کا اور خدا کا, وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے. دیکھیں اس پہ کوئی اسلامک اسکالرز بیسکلی بتا سکتے ہیں, لیکن میں اپنی رائے دوں گا جو کہ میرے غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے,
کہ میں نے دیکھا کہ جو بھی حدود ہیں نا اسلام کے اندر وہ ہمیشہ اس چیز پہ نافذ کی گئی ہیں جہاں پہ آپ کسی دوسرے کا حق مارتے ہیں. جیسے چوری پہ ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے, اس طرح سے زکوٰۃ نہ دینے پہ سزا ہے, لیکن کبھی بھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ داڑھی نہ رکھنے پہ سزا حد نافذ کی گئی ہو. تو اسلام کا فوکس بھی ہیومینٹی کے اوپر ہے, اسلام کا فوکس بھی انسانیت کے اوپر ہے. بالکل اس طرح سے اللہ کہتے ہیں میں اپنے گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن کسی دوسرے کا گناہ میں حقوق اللہ معاف کر, حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. حقوق اللہ کا تعلق جو ہے وہ تبلیغ سے ہے, آپ تبلیغ کریں, پریچ کریں, بتائیں. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ان کے لیے میٹر کیا کرتا ہے کہ آپ انسان کس طرح کے ہیں. آپ جھوٹ تو نہیں بولتے, آپ ڈنڈی تو نہیں مارتے, آپ کمٹمنٹس کے پکے ہیں, آپ وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں. اس بیسس پہ وہ آپ کو جج کرتے ہیں. یعنی کہ بیسک ایتھکس جو ہیں, جو ایٹیکیٹس ہیں, جو آپ کی موریلٹی ہے, اس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. پاکستانیوں میں آپ نے کیا ڈفرینس دیکھا ہے دونوں سوسائٹیز میں, کہ پاکستانیوں میں کتنی موریلٹی ہے, اخلاقیات کس حد تک ہیں یا نہیں ہیں؟ یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو جج کیا جاتا ہے ان کے حلیے کی بیس کے اوپر, ان کی داڑھی کی بیس کے اوپر, کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے وہ, کتنا مسجد میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کس طرح کا اس کا لبادہ ہے, فزیکلی کس طرح کا لبادہ ہے, اس کی بیس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑا دیندار ہے, یہ بندہ دیندار نہیں ہے. وہ کہتا ہے رونے والا کوئی میخوار بھی ہو سکتا ہے, مصلے پہ فقط زاہد ہو یہ ضروری تو نہیں, رونے والا کوئی میخوار بھی ہو سکتا ہے. تو ہم فزیکل اپیرنسز کے اوپر لوگوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگوں کے عقائد ٹھیک کروا رہے ہوتے ہیں اور اپنے عقائد کو بیسیکلی دوسروں پہ مسلط کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ میں نے وہی اگین لیس انٹریکشن, آپ کا ایکسپوئر نہیں ہے, آپ میں بات سننے کا حوصلہ آپ نہیں ہے, باہر جا نہیں سکے, اور جو باہر آ رہے تھے ان کو ویسے ہی یعنی کہ وہ ٹیررزم کی وجہ سے پابندیاں لگ گئیں, لوگ اس ملک میں آنا چھوڑ گئے. تو ایکسپوجر کا یعنی کہ فقدان تو ہے کہ بھی لوگوں کو ہے نہیں, اور انٹرنیشنل ایکسپوجر وائے سوشل میڈیا بھی نہیں ہے, وہ یعنی کہ اپنی ہی دنیا کے اندر لوگ گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب میرا یہ آپ نے بات کی کہ پاکستان کا جو پاسپورٹ تھا وہ ڈی رینک ہوا, اس کی وجہ سے کیونکہ آپ ٹریولر ہیں, آپ پوری دنیا میں گھومتے پھرتے رہتے, تو آپ کو کبھی مشکلات کا سامنا آیا پاکستانی پاسپورٹ ہونے کی وجہ سے؟ بالکل مشکلات کا سامنا ہے. دیکھیں نا, مجھے ویزا لینا پڑتا ہے, بہت سارے کنٹریز آپ کو دوسرے پاسپورٹ پہ ویزا آن ارائیول دیتے ہیں, تو ویزا کے اندر بہت ساری جگہوں سے ویزا ریجیکشنز بھی آتی ہیں. لیکن ایک ٹریول ہسٹری بلڈ ہونے کے بعد کیونکہ مجھے امریکہ کا ویزا مل گیا, تو اس کی بیس کے اوپر پھر میری سیکیورٹی کلیئرنس اور دوسرے ویزاز میرے لیے آسان ہو گئے. لیکن ڈیفینیٹلی پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر آپ کو مشکلات تو ہوتی ہیں, اور تھوڑا سا ڈفرینس فیل ہوتا ہے جب آپ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں, اسپیشلی ان کنٹریز کے اندر جن کنٹریز کے اندر آپ کی لیبر کلاس کی جو ہے وہ اویلیبلٹی زیادہ ہے. وہاں پہ جب آپ اترتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ لے کے, تو آپ کو ٹریٹ بھی تھوڑا ڈفرینٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب آ جاتے ہیں آپ کے پروفیشنل کریئر کی طرف, کہ ایک آئی ٹی ایکسپرٹ, ایک سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر کریئر شروع کیا, اور اس کے بعد آپ نے ٹیچنگ والا کام شروع کیا, اور وہ بھی کانٹینٹ کریشن, جو کہ ایک بہت مشکل کام بھی ہے اور تھوڑا سا ڈفرینٹ کام بھی ہے, کہ آپ کس طرح سے لوگوں کو کانٹینٹ کریشن سکھا رہے ہیں. تو یہ خیال کیسے آیا کہ یہ کیسے ٹرانزیشن کیسے ہوئی؟ میں جب خود کانٹینٹ کریشن سیکھا کرتا تھا, اوور دا پیریڈ آف ٹائم میں نے سیکھی, تو میں زیادہ تر گوروں کو ہی سنا کرتا تھا. میں نے ریئلائز کیا کہ یار ہمارے پاس جو کانٹینٹ بن رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ وہ ہے جو کہ ہماری یوتھ کا مائنڈ سیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, جو کانٹینٹ ہم کریٹ کرتے ہیں وہی کنزیوم ہوتا ہے. اچھا کانٹینٹ کریٹ ہوگا تو اچھا کانٹینٹ کنزیوم ہوگا, جو کہ ہمارے ایون جو ہے ایونچولی جا کے ہماری مینٹل ہیلتھ کے اوپر افیکٹ کرے گا. اب ویوز کے چکر میں ہر بندہ پڑا ہوا, اور ویوز کے چکر میں جو میجورٹی پڑھانے والے لوگ تھے, یا میں جن کو دیکھتا تھا, تو مجھے زمین آسمان کا فرق نظر آتا تھا کہ یار جو گورا پڑھاتا ہے کانٹینٹ اسٹریٹجیز اور جو ہم دیکھتے ہیں, اس میں مطلب زمین آسمان کا فرق ہے. اور کیونکہ ہمارے جو میجورٹی لوگ ہیں ان کو انگلش آتی نہیں ہے, تو وہ گورے کو سن نہیں سکتے. اب ان لوگ, اور زیادہ تر کانٹینٹ کریٹرز ہیں وہی, بالکل, ان کو پیسے کے پیچھے بھگایا جاتا ہے, پیسے لیں, پیسے کمائیں, اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی فیک ویوز کیسے لینے ہیں, فیک سبسکرائبرز کیسے لینے ہیں, کلک بیٹ کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ 1 منٹ میں ویڈیو وائرل کیسے ہوتی ہے, ٹیگز لگانے ہیں, جو کہ مطلب بھائی اس سے ویڈیو وائرل ہوتی نہیں ہے, لیکن وہ لوگ اپنے ویوز پورے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ یار یہاں پہ ایک بہت بڑی اسپیس ہے, کوئی بھی ایسا کانٹینٹ کریٹر نہیں ہے جو ریسرچ بیس پڑھانا چاہتا ہو, جو کہ ڈیٹا کو کمپائل کر کے ڈیٹا کے ریزلٹس کی بیس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. ہر بندہ اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہے, ہر بندہ تکے لگا رہا ہے. تو وہاں سے مجھے یہ اسپیس نظر آئی, اور میں نے کہا یار ادھر کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جو کہ بندہ آ کے یہ بات کرے کہ یار یہ والے کام نہیں کرو,
کمیونٹی گائیڈ لائن کی وائلیشن نہیں کرو, ایک پراپر وے آف کنٹینٹ جو ہے اس کو سمجھو, آڈینس کو سمجھو اور اس پہ کنٹینٹ بناؤ. یعنی شارٹ کٹ کے چکر میں نہ پڑیں, ایک آرگینک وے میں چیزوں کو لے کے چلیں. بالکل ایسی. اچھا اب